اللهم كما شرفتني بهذه التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذاتين عنه واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت في كتابك. فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله علیہم السلام. چنانچہ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے اس عہد و پیمان اور بیعت جیسی شرافت سے مشرف کیا ہے اور اس عظیم و شان بزرگی تک پہنچایا ہے اور اپنی ایسی نعمت عظمی کے لیے مخصوص فرمایا ہے، اسی طرح میں التجا کرتا ہوں کہ تو میرے مولا، میرے حکمران اور مالک زمانہ پر درود و سلامتی جاری رکھ اور تو مجھے ان کی نصرت کرنے والوں میں، ان کے مشن کی اشاعت کرنے والوں میں اور ان کا دفاع کرنے والوں میں سے بنا دے، اور مجھے آزادانہ اور دل کی پوری رضامندی کے ساتھ حضرت کے حضور حاضر رہنے والوں میں سے بنا دے، تاکہ میں بھی ان لوگوں کی صف میں شمار ہو جاؤں جن کی مدح کرتے ہوئے تو نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی صف تو گویا سیسا پلائی ہوئی بنیادوں پر اطاعت خدا اور رسول و آل رسول کے لیے استوار کی گئی ہے. یہ عبارت ایک نہایت اہم اور روحانی نکتہ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دعائے عہد میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ناصران کو قرآن کی آیت بنیان المرصوص سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ صف 108 میں آیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ترجمہ: بیشک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. دعائے عہد میں یہی آیت بطور استشہاد ذکر کی گئی ہے جو امام مہدی کے سپاہیوں کے روحانی اور فکری مقام کی علامت ہے. اس دعا میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں امام کے اس لشکر میں شامل کرے جو نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ فکری، عقیدتی اور روحانی طور پر منظم، مضبوط، وفادار اور قربانی کے جذبے سے سرشار ہو، بالکل بنیان مرصوص کی طرح.